नाज़रीन کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دنیا کا 90% سونا اسٹور کیا گیا ہے؟ اور امریکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں 1943 کے بعد کوئی امریکی صدر بھی نہیں جا سکا؟ تو ناظرین، وہ جگہ ہے امریکی ریاست کینٹکی میں واقع فورٹ نوکس US بلین ڈپوزٹری۔ لیکن آخر اس عمارت میں ایسا کیا ہے کہ امریکی صدر کو بھی یہاں جانے کی اجازت نہیں؟ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے گولڈ ریزروز کی، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین کرام، زیڈ ٹی وی کی ویڈیو میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اس بلین ڈپوزٹری کا شمار دنیا کے محفوظ ترین اور ہائیلی گارڈڈ پلیسز میں کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ کیا جائے، کیونکہ امریکہ کے ہزاروں ٹن سونے کے ذخائر کو یہاں اسٹور کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرامی، اس کی شروعات ہوتی ہے 1930 سے، جب امریکہ میں شدید معاشی بحران آیا تھا۔ تو اس وقت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام سے سونا خرید کر انہیں اس کے بدلے میں کرنسی نوٹس دے دیے جائیں۔ ناظرین کرام، اس قانون پر عمل ہونا شروع ہوا اور لوگوں سے سونا خرید کر انہیں کرنسی نوٹ جاری کرنا شروع کر دیے گئے۔ لیکن اس قانون سے حکومت کے پاس ہزاروں ٹن سونا جمع ہو گیا اور اسے سنبھالنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ ناظرین، اس مشکل کا حل امریکی کانگریس نے یہ نکالا کہ گولڈ والیٹ تعمیر کرنے کی منظوری دے دی گئی، اور اس گولڈ والیٹ کے لیے کینٹکی میں فورٹ نوکس کا انتخاب کیا گیا۔ دوستوں، فورٹ نوکس کا انتخاب بہت سوچ بچار کرنے کے بعد کیا گیا، کیونکہ یہ جگہ دفاعی طور پر کافی محفوظ تھی۔ اس سے پہلے نیو یارک اور فلیڈیلفیا میں گولڈ والیٹ موجود تھے، لیکن وہ ساحل سمندر سے قریب واقع ہیں، اور فورٹ نوکس اس کی نسبت کافی سیکیورڈ تھا۔ فضائی لحاظ سے بھی یہ جگہ کافی محفوظ تصور کی جاتی ہے، کیونکہ یہ امریکہ کے بالکل سینٹر میں واقع ہے، اور جو پائلٹ یہاں آنا بھی چاہے اس کو کافی ایکسپیرینس ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ناظرین، یہ جگہ امریکی فوج کے بیس کیمپ کا حصہ تھی، اور آج بھی یہاں اس کے بالکل ساتھ امریکی فوج کا ایک بیس کیمپ موجود ہے، جو کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں محض منٹوں میں یہاں پہنچ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس عمارت کو اسٹیل اور کنکریٹ کا ایک قلعہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ 42 فیٹ کی اس عمارت میں 2 منزلیں زیر زمین بھی ہیں۔ اس کی لمبائی 121 فیٹ اور چوڑائی 105 فیٹ ہے۔ ناظرین، اس کی تعمیر میں 1400 ٹن اسٹیل، 16500 کیوبک فیٹ گرینائٹ اور ہزاروں ٹن کنکریٹ استعمال کیا گیا تھا۔ اس ڈپوزٹری میں 2 منزلہ زیر زمین والیٹ ہیں، جہاں سونے کو گولڈ بارز کی شکل میں اسٹور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمارت میں ملازمین کے آفیسز بھی ہیں۔ دوستوں، اس عمارت کا اپنا واٹر اور الیکٹریسٹی سسٹم ہے، جہاں کبھی شٹ ڈاؤن نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ عمارت کے چاروں طرف سیکیورٹی ٹاورز بنائے گئے ہیں، اور جدید ترین کیمراز اور لیزر بیمز کو بھی نصب کیا گیا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح ہزاروں ٹن سونے کو اس عمارت میں منتقل کیا گیا تھا۔ ناظرین، ہوائی جہاز سے یہ کام کر پانا بہت مشکل اور ایک لمبا کام تھا، کیونکہ سونا ایک بہت بھاری اور ڈینس میٹل ہے، یعنی یہ سائز میں تھوڑا سا بھی ہو تو وزن میں کافی ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سونے کو فورٹ نوکس منتقل کرنے سے پہلے انہیں گولڈ بارز کی شکل میں ڈھالا گیا اور 7 انچ کے بارز بنائے گئے۔ اس ایک بار کا وزن تقریباً 12 کلو گرام ہوتا ہے۔ اسٹیل، جس کے وزن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، سونا اس سے بھی 2.5 گنا زیادہ ڈینس اور بھاری ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، کافی سوچ بچار کے بعد امریکی حکومت نے فیصلہ کیا کہ سونے کو ٹرین کے ذریعے فورٹ نوکس تک پہنچایا جائے گا، جس کے بعد US پوسٹ کو اس کام کی ذمہ داری دی گئی، اور اس نے 39 ٹرینز کے ذریعے 1937 کے پہلے 6 مہینوں میں 10,937 ٹن سونا فورٹ نوکس منتقل کر دیا۔ جس ٹرین سے یہ سونا منتقل کیا جاتا تھا، اس کی سیکیورٹی امریکی فوج کے ذمہ ہوتی تھی، اور پھر اسٹیشن سے بلین ڈپوزٹری تک اس سونے کو آرمی کے ٹرکس کے ذریعے لے جایا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، گولڈ ڈپوزٹری کا گیٹ 25 انچ موٹے اسٹیل سے تیار کیا گیا تھا، اور یہ ٹائم لاکڈ ہے، مطلب اسے مقررہ وقت پر ہی کھولا جا سکتا ہے، اور وہ بھی مختلف کوڈز سے ان لاک کرنے کے بعد،
और वो कोड किसी एक शख्स को नहीं मालूम बल्कि मुख्तलिफ मुलाजमीन को मालूम है। यानी कोई एक शख्स चाह कर भी कभी इस वॉलेट के गेट को अकेले नहीं खोल सकता। नाज़रीन ग्रामी, इस वॉलेट में मुख्तलिफ अदवारों में सोना मुंतकिल किया जाता रहा है। 1941 में यहाँ सोने की एक और खेप मुंतकिल की गई, जिससे यहाँ सोने का रिजर्व 12,000 टन तक पहुंच गया था, जो कि अमेरिका के गोल्ड का 2/3 बनता है। दोस्तों, इस वॉलेट में सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि और भी कई अहम दस्तावेजात और ज़रूरी चीज़ें महफूज की जाती हैं। दूसरी जंग अजीम के वक्त इस वॉलेट में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन जैसे अहम दस्तावेजात को महफूज किया गया था। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक अमेरिका की आज़ादी से है और इसके अलावा भी कई अहम डॉक्यूमेंट्स को यहाँ रखा गया था। नाज़रीन, इस वॉलेट में हंगरी का मशहूर ताज होली क्राउन ऑफ हंगरी, जिसे क्राउन ऑफ सेंट स्टीफन भी कहा जाता है, यहाँ महफूज किया गया था। यह वो ताज था जो सन 1200 से लेकर 2000 तक हंगरी के आने वाले हर बादशाह ने अपने सर पर सजाया था, और हंगरी ने यह सोवियत यूनियन के डर से इसे अमेरिका के इस वॉलेट में इमानतन रखवाया था, जिसे बादशाह 1978 में हंगरी को वापस कर दिया गया था। नाज़रीन, फोर्ट नॉक्स में किसी सयाह और विजिटर को आने की इजाज़त नहीं, यहाँ तक कि 1943 के बाद कोई अमेरिकी सदर भी यहाँ का दौरा नहीं कर सका। 1974 में कांग्रेस का एक वफ्द और चंद साफियों को यहाँ जाने की खुसूसी इजाज़त दी गई और कैमराज और वीडियोस बनाने की भी इजाज़त दी गई। इसके पीछे भी एक वजह थी कि लोगों ने यह अफवाह फैलाना शुरू कर दी थी कि हुक्मरानों ने सारा सोना बेच दिया है और यह डिपॉजिटरी अब खाली पड़ी है। नाज़रीन किराम, ये किसी गैर सरकारी अफराद का यहाँ पहला और आखिरी दौरा था। आज की तारीख की बात की जाए तो इस जगह 4,883 टन सोना मौजूद है, जो कि अमेरिका के गोल्ड रिजर्व का 56% है और इसकी कुल मालियत 211 बिलियन डॉलर्स है। बाकी कुछ रिजर्व न्यूयॉर्क के सेंट्रल बैंक और फिलाडेल्फिया में भी मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका के पास सोने के इतने ज़खायर हैं कि नंबर 2, 3 और 4 पर आने वाले ममालिक के गोल्ड को इकट्ठा भी कर लिया जाए तो तब भी वो अमेरिका के बराबर नहीं बन सकता, जबकि पाकिस्तान का इस लिस्ट में 43वां नंबर है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।